پی ٹی آئی میں اس ٹائم واضح دو دھڑے ہیں، ایک علیمہ خان اور سہیل افریدی، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ فل فلیج پی ٹی آئی موومنٹ چلا پائے گورنمنٹ کو جو بیک کر رہے ہیں ان کو فورس کر سکیں۔ دوسری جانب دوسرا گروپ جو ہے برسٹر گوہر جو ہیں، ایک طرف سے ان کی ایفرٹ جاری ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھی بات کریں، آلدو کئی مرتبہ پرائم منسٹر شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ ویلکم کرتے ہیں ڈائیلاگ کو، بیٹھنا چاہ رہے ہیں مذاکرات کی راہ میں، وہ سب سے زیادہ ہے عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ۔ السلام علیکم، میں ذوالقرنین طاہر۔ پی ٹی آئی میں اس ٹائم واضح دو دھڑے ہیں، ایک علیمہ خان اور سہیل افریدی کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں، یہ ایک سائڈ پر ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ فل فلیج پی ٹی آئی موومنٹ چلا پائے کسی نہ کسی طرح سے، اور اگین اس میں ہم جو ہے گورنمنٹ کو جو بیک کر رہے ہیں ان کو فورس کر سکیں کہ ہماری ٹرمز کے اوپر اف ناٹ اگر 6 ٹرمز ہیں تو کم از کم 2 ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ گورنمنٹ فلفل کرے اور یہ آگے موو فارورڈ کریں۔ کسی قسم کا جو ٹاکس کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ دوسری جانب دوسرا گروپ جو ہے وہ برسٹر جو ان کے چیئر پرسن ہیں ان وے کاغذوں کے اوپر، برسٹر گوہر جو ہیں، اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی جو اس ٹائم جیل کے اندر ہیں لیکن ابھی تک وہ کسی کیس میں کنوکٹ نہیں ہوئے، یعنی کہ سزا نہیں ہوئی۔ پیرالل ان کے جو باقی ساتھی ہیں لائک ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود رشید، ان کو ملٹیپل ایئرس کی سزائیں ہو چکی ہیں میں 9 کے کیسز میں۔ شاہ محمود قریشی ابھی تک ان میں سے بچے ہوئے ہیں، ہر کیس سے یہ بری ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سے ان کی ایفرٹ جاری ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھی بات کریں گورنمنٹ سے، یا گورنمنٹ کو جو لے کے آئے ہیں، اور ہمیں جو اب ریزسٹنس کی موومنٹ ہے یا ریزسٹنس کی تحریک ہے، اس کو ہمیں گڈ بائی کرنا چاہیے فار دا ٹائم بینگ۔ علیمہ خان کا اگریسو سٹانس، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اگریسو رہیں گے، تگڑے ہو کے گورنمنٹ کو ٹیک آن کریں گے تو ہمیں زیادہ ریلیف ملنے کے چانسز ہیں۔ شاہ محمود اینڈ کمپنی یا برسٹر گوہر، ان کا خیال یہی ہے کہ ہم نے 3 سال سے اچھی خاصی ٹکریں مار لی، 3 سال سے ہم نے بہت پروٹیسٹ کر لیے، اور اس کے پروٹیسٹ کو جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور ابھی تک ہمیں کوئی ذرہ برابر بھی ریلیف ملنے کو نہیں نظر آ رہا۔ تو اس بیٹر کہ اس پالیسی کو اس ٹائم پہ سائڈ پہ کر کے ہمیں اور صرف ایک ہی دروازہ جو ہے وہ ناک کرنا چاہیے، اور وہ ہے مذاکرات کا دروازہ۔ آلدو کئی مرتبہ پرائم منسٹر شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں ڈائیلاگ کو، بیٹھنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کے ان الفاظ میں جو ہے جو طاقت جہاں سے انہوں نے ریسیو کرنی ہے وہ نہیں، تو وہ صرف میئر ورڈز فار دا سیک آف ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، پریکٹیکلی وہ کچھ اس میں کر نہیں سکتے۔ پی ٹی آئی میں جو اس ٹائم ڈویژن ہے، ایونچولی یہ ڈویژن اگر کنٹینیو رہی اور ایک طرف مزاحمت کر لیں، مذاکرات کر لیں، یہ پنگ پونگ چلتا رہا تو 2029 تک شاید پی ٹی آئی اسی پنگ پونگ میں پھنس کے رہ جائے گی اور پریکٹیکلی کچھ بھی اچیو نہیں کر پائے گی۔ دوسری جانب میں آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا، اور مزید اس میں پھر بتاتا ہوں کہ بون آف کنٹینشن جو ہے اس میں مذاکرات کی راہ میں وہ سب سے زیادہ ہے عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ، یعنی کہ فارملی ٹویٹر۔ عمران خان جو ہے وہاں پہ جتنا اسٹرانگ، زبردست، یا واٹ ایور آپ کہہ لیں کہ ہارڈ ہیٹنگ کمنٹس ڈالتے ہیں، اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں، وہ کسی طرح بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے۔ ایک ہی گارنٹی مانگی ہوئی ہے فرام دا پی ٹی آئی کہ اگر آپ یہ پہلے چیز انشور کریں گے تب اس کے بعد سے ہماری طرف سے کوئی جیسچر آپ کو ملے گا۔ وہ کنڈیشن جو ہے کہ آپ نے ایکس اکاؤنٹ عمران خان کا جو ہارڈ ہیٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے سب سے پہلے اسے گڈ بائی کریں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ بند بے شک نہ کریں، لیکن عمران خان کی جو ہارش اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آنا بند ہو جائے، یہ پہلا سٹیپ ہوگا۔ اس کے بعد سے چیزیں ٹوورڈس آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل ٹیمپریچر کی طرف جائیں گی، ادروائز ٹیمپریچر اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ بوائلنگ ہے، ہاتھ لگانے سے ہاتھ جلتا ہے اس میں۔ شاہ محمود اور برسٹر گوہر کا خیال یہ ہے کہ
کسی نہ کسی طرح جو ہمارا جو ایک پورے کا پورا وار زون میں کھڑا دھڑا ہے لیڈ بائی علیمہ خان، وہ اس چیز کو ریئلائز کر لے کہ آپ ان سے مسلسل نہیں لڑ سکتے. آپ نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، ہر طرح کی لڑائی کر کے دیکھ لی، آپ کو آخر پہ کچھ نہیں حاصل ہوا ایکسیپٹ دس کہ پی ایم ایل نون تگڑی ہوئی. یا پی ایم ایل نون کو اگر کوئی 10% شیئر ملنا تھا پاور کا تو شاید اس کو 20% مل گیا. اور آگے بھی ان کی گورنمنٹ کہیں جاتی نظر نہیں آ رہی، نہ سینٹر میں نہ پنجاب میں. صرف ایک ہی پاسبلٹی ہو سکتی تھی کہ آپ بھی اپنے تعلقات جو ہیں پیرالل ادھر ریسٹور کرنا شروع کرتے، اور پھر میدان آپ کے لیے بھی شاید اوپن ہو جاتا، لیکن وہ ابھی بالکل کلوز ہے. آلدو کہ ایک بڑا فیلئر ہے کہ شہباز شریف کے تقریباً 20 بلکہ رادر 40 کے قریب بن جاتے ہیں اوور آل ٹورز جو ہیں، اور ابھی تک پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ وہ صفر نہ ہونے کے برابر ہے، صفر ہے پریسائزلی. نون لیگ ایز اے ہول، شہباز شریف ایز اے ہول برنگنگ انویسٹمنٹ ٹو پاکستان ایک فیلئر کا نام ہے. وہ صاحب نے جتنی بھی ایفرٹ کر لی لیکن پاکستان کے لیے کسی قسم کی فورن انویسٹمنٹ نہیں لے پائے. نتیجتاً یہ ہے کہ پاکستان میں ظاہر جاب کریشن ہوتی ہے اگر آپ کی فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، نہیں ہو پائی، بے روزگاری بڑھی، اور لوگ یہاں سے پاکستان سے گئے ہیں جو جانے کا چھوڑے ہیں، جس میں آپ صرف یہی انہی کی نہیں کر سکتے جنہوں نے باہر جا کے اور جاب کرنی ہے. پاکستان کا چھوٹا بزنس مین بھی، وہ بھی اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے اپنا سرمایہ نکالے اور پاکستان سے باہر جائے. اس طرح کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے. اور پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ جو بزنس فرینڈلی کہلاتی تھی، تاجر فرینڈلی کہلاتی تھی، بالکل اس کے الٹ ہو گیا. بزنس اینیمی اور ٹریڈر اینیمی کے طور کے اوپر اب جو اس کے اقدامات ہیں، اگر آپ کسی بھی تاجر کمیونٹی سے کے بندے سے بات کر لیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ وہ والے شریفز نہیں ہیں، یہ وہ والے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ہمیں ماضی میں ہمیں پروٹیکٹ کرتے تھے یا ہمارے بزنسز کو جو ہے آگے انہانس کرنے کے لیے ایک کنجینیل انوائرمنٹ یہ بناتے تھے یا کریٹ کرتے تھے. اب چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں. تو آف کورس اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹیبلشمنٹ میں، اور یو نیور نو آنے والے ٹائم پہ، لیکن آل ڈپینڈنگ اپون کہ جو پی ٹی آئی کی فارم میں اینیمی ہے وہ کس طرح سے آگے چل کے اپنے آپ کو اینیمی سے فرینڈ کی طرف کنورٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو شاید پھر بڑے دل کے ساتھ، ہیوی ہارٹ کے ساتھ اسی سیٹ اپ کو کنٹینیو کرنا پڑے. 2029 آ جائے اور یہ ٹرم جو ہے پی ایم ایل نون اور اسپیشلی شہباز شریف کمپلیٹ کر جائیں، اور اس کے بعد بھی اگر کسی اور طرف معاملہ نہیں گیا تو پھر اسی کو کنٹینیو آگے کرانے کا بھی وہ سوچیں گے. تو لیٹس سی کہ جو دو میجر دھڑے ہیں اس ٹائم پی ٹی آئی میں، اگر تو جو مذاکرات والا دھڑا کامیاب ہوا تو پی ٹی آئی کے لیے شاید کوئی ونڈو ہے. اگر جنہوں نے لڑنا ہے، لڑنے والا کامیاب ہوا پی ٹی آئی کے اندر، تو 2029 کا پھر انتظار کیجیے گا. تھینک یو.